آج کا موضوع ہے اسکیم الرٹس۔ ٹریڈنگ میں جو اسکیمز چل رہے ہیں آج کل، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ جس طرح سے دوسرے اداروں میں، دوسری جو فیلڈ ہیں، وہاں پہ اسکیمرز ہوتے ہیں، فراڈ ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، ناکارہ لوگ جو کہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں، ان سے آپ کس طرح سے ہوشیار رہ سکتے ہیں، کس طرح سے بچ سکتے ہیں، کیا کیا اسکیمز ہوتے ہیں ٹریڈنگ مارکیٹ میں، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے ہم۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لالچ میں کبھی نہ آئیں۔ لالچ جو ہے وہ یعنی کہ گریڈ جو ہے، اس سے آپ اسکیمر کے چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ اس مارکیٹ میں دو قسم کے لوگ زیادہ تر آتے ہیں، ایک تو پیسہ لے کر آتے ہیں جن کے پاس تجربہ نہیں ہوتا، اور دوسرے تجربہ لے کر آتے ہیں ان کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو جو تجربہ لے کر آتے ہیں وہ پیسہ لے کر جاتے ہیں عام طور پر، اور جو لوگ پیسہ لے کر آتے ہیں وہ تجربہ لے کر جاتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کر ہی جاتے ہیں۔ آپ پیسہ لے کر آئیں گے، تجربہ نہیں ہوگا تو یہاں سے آپ تجربہ لے کر جائیں گے، اور اگر آپ کے پاس تجربہ ہوگا تو آپ پھر پیسہ لے کر جائیں گے۔ اسکیمز ان ٹریڈنگ مارکیٹ، چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ ہو یا کموڈٹی مارکیٹ ہو یا کرنسی مارکیٹ ہو، کس طرح کے اسکیم چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ان کا پہلے سے ہی ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ انہوں نے خرچ کرنا ہے۔ پیسہ لے کر آئیں، پیسہ لگانے کے لیے لائیں، پیسہ انہوں نے لگانا ہے، اور وہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ آتے ہیں۔ گریڈ یعنی کہ لالچ جو ہے وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ جلدی سے جو ہے وہ امیر بن جائیں گے، کوئک ریچ۔ لہذا اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز آپ لے کر نہ آئیں کہ آپ کا پیسہ ڈبل ٹبل ہو جائے گا، اور آپ اس لالچ میں نہ آئیں۔ پہلا اسکیم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آئیڈیا جو ہے، یہ ہی پہلا اپنے آپ میں ایک اسکیم ہے۔ یہ آئیڈیا کہ آپ بغیر کسی تجربے کے، بغیر کسی ایکسپیرینس کے، بغیر کسی نالج کے، معلومات کے، یعنی کہ اور بغیر کسی ڈسپلن کے اور بغیر کسی ہارڈ ورک کے آپ یہاں پہ کما لیں گے، یہ جو کانسیپٹ ہے یہ غلط ہے۔ اس میں بھی بہت ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے، بہت ڈسپلن چاہیے ہوتا ہے، بہت نالج چاہیے ہوتی ہے، بہت ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے، تجربہ آپ کو اس میں درکار ہوتا ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ پیسہ لے کر آتے ہیں وہ لالچ میں آ جاتے ہیں، لہذا آپ وہ اسکیمرز کے چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، محنت جو ہے وہ عام طور پہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ذہنی محنت اور ایک جسمانی محنت۔ جسمانی مشقت اور ذہنی مشقت دونوں جو ہے وہ دونوں استعمال کر کے پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ جسمانی مشقت کر کے پیسہ کماتے ہیں، کچھ لوگ ذہنی مشقت کر کے پیسہ کماتے ہیں۔ لہذا اس میں جو ہے آپ کو ذہنی مشقت زیادہ آپ کی لگے گی، جسمانی مشقت کم ہوگی، لیکن محنت ضرور کرنی پڑے گی آپ کو۔ دوسرا اسکیم اس میں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جن کو آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل انالائسس جانتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے، وہ صرف کاپی پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں سے فری میں مل رہا ہے وہاں سے اٹھا کے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ سے جو ہے وہ 2000 سے 5000 روپے سے لے کے 1 لاکھ روپے تک کی فیس لے رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، آپ جب آپ ویب سائٹ وزٹ کریں گے تو مختلف ویب سائٹس پر ٹپس دی جا رہی ہوتی ہیں بھاری بھاری فیس لے کر۔ یہ بھی اس میں بھی جو ہے اسکیمرز ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا اسکیم اس میں یہ ہے کہ کوئی آپ کو یہ کہے کہ جناب آپ کو فکس ریٹرن ملے گا، پر منتھ اتنا منافع ملے گا، آپ پیسہ لگائیے، آپ کو 40% ملے گا، آپ کو 50% ملے گا، آپ کو 20% ملے گا، یعنی 5% سے لے کے 50% تک 40% کی آپ کو آفر کی جائے گی۔ تو یہ بھی ایک اسکیم ہو سکتا ہے، لہذا آپ کسی فکس ریٹرن کے چکر میں مت آئیں۔ ایسا ہوا ہے کئی جگہ پر کہ لوگوں نے اکاؤنٹ کھولے، یا تو ان کا اکاؤنٹ ریئل اکاؤنٹ نہیں کھولا گیا، یا پھر انہی کے اکاؤنٹ میں سے ان کو کچھ پیسہ شروع میں دیا گیا، اس کے بعد ان کو کہہ دیا گیا کہ جناب آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اڑ گیا ہے اور زیرو ہو گیا ہے۔ یہ ایگریمنٹ کی بات بھی کر سکتے ہیں آپ سے،
چیک کی آپ سے بات کریں گے، ایسے ایسے آپ کو جو ہے وہ مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس میں اسکیمرز ہوتے ہیں. اس میں آپ کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، جسے جو ایجنٹ ہوتا ہے اس کو کچھ کمیشن مل رہا ہوتا ہے، اور اس کمیشن کے چکر میں وہ صرف اپنے کمیشن کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ دوسرے کی محنت سے کمائی ہوئی روزی کو یا محنت سے کمائے ہوئے پیسے کو وہ اس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. اور بعض دوست یا فرینڈ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ریئل میں سنسیئر ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی اسکیم کے چکر میں آ چکے ہیں. چوتھا اسکیم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیم اکاؤنٹس کا. پیم اکاؤنٹس میں یہ ہوتا ہے کہ اکاؤنٹس دکھائے جاتے ہیں، اس میں دکھایا جاتا ہے کہ جناب یہ اتنے کا اکاؤنٹ تھا اور اتنا اس کو منافع ملا، اتنے پرسنٹ جو ہے وہ ہم نے دیا، 40% دیا، 50% دیا، 30% دیا. اس میں جو کمنٹ دینے والے ہوتے ہیں وہ اور یہ جو بروکرز دکھا رہے ہوتے ہیں اکاؤنٹس کو، ریئل اکاؤنٹس کی جو اسکرین دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ سب اسکیم ہو سکتا ہے، کیونکہ جو کمنٹ دینے والے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بعض دفعہ ملے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد اسکیم نمبر 5 آٹومیٹک روبوٹس. کچھ کمپنیز فوریکس کے اندر خاص طور پہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کمپنیز روبوٹ سیل کر رہی ہوتی ہیں اور روبوٹ لگانے کے 5,000 سے لے کے 50,000 روپے تک، 1 لاکھ روپے تک لیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ روبوٹس، یہ میں یہ نہیں کہتا کہ کام نہیں کرتے، روبوٹس کام کرتے ہیں. کچھ روبوٹس چڑھتی مارکیٹ میں اچھا کام کرتے ہیں، کچھ روبوٹس اترتی مارکیٹ میں اچھا کام کرتے ہیں، کچھ روبوٹس سائیڈ ویز یعنی نیوٹرل ٹرینڈ میں اچھا کام کرتے ہیں. لیکن ہر مرتبہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ روبوٹ جو ہے وہ آپ کو کما کے دیتا رہے. اگر کوئی روبوٹ اس طرح سے اتنا کامیاب ہوتا تو دنیا کے جو لوگ ہیں ٹریڈنگ کرنے والے وہ سارے امیر کے امیر ہوتے چلے جاتے. اس کے بعد جناب اسکیم نمبر 6 یہ ہے کہ ڈبل بونس ڈپازٹ. کچھ بروکرز ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ڈبل بونس دیں گے. اب آپ دیکھیے آج کل بھائی بھائی کو پیسے نہیں دیتا، دوست دوست کو پیسے ادھار نہیں دیتا ہے، تو یہ آپ کو ڈبل بونس کہاں سے دے دیں گے؟ یہ سب اسکیمرز ہوتے ہیں اور آپ کو ان سے بچنا چاہیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ڈبل کا لالچ دیتے ہیں، اور ڈبل کا لالچ دینے کے بعد یا تو وہ آپ کو پروفٹ نہیں دیں گے یا پھر آپ کا جو ریئل آپ کا اماؤنٹ ہے، جو انیشل اماؤنٹ ہے وہی آپ کو نہیں ملے گا. جناب اس کے اندر کرنا یہ ہوتا ہے، میں آپ کو 6 اسکیمز بتا چکا ہوں. 7واں اسکیم میں آپ کو بتاتا ہوں. 7واں اسکیم ہوتا ہے ہولی گرل سسٹم کا. ہولی گرل سسٹم یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور وہ کسی اچھے سے ایک سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں اور اس پہ وہ کام کر رہے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ وہاں سے مل رہا ہے، کچھ منافع ان کو مل رہا ہے، اس کے باوجود وہ اچھے سے اچھے ایک سسٹم کے تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں اور اس سے بہتر سسٹم کوئی مل جائے، اور اس سے بہتر مل جائے. اور وہ ایسے ایسے سسٹمز جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ وہ سسٹم اس پہ آپ کام کر رہے ہیں وہ تو پرانا ہو گیا، یہ سسٹم اس سے اچھا ہے، یہ سسٹم جو ہے وہ 25,000 کا ہے، یہ 50,000 روپے کا ہے، یہ اتنے کا ہے. یہ نئے سسٹم میں پڑھ کے بھی جو ہے نا وہ لالچ میں آتے ہیں اور اسکیمرز کے چکر میں پھنس جاتے ہیں. تو جناب میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ جو ٹریڈنگ مارکیٹ ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ ڈبل کر لیں گے، ٹربل کر لیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں اگر آپ یہ سوچ کر آئے ہیں کہ میں 50% پیسہ لے کر آیا ہوں وہ میرا 60% ہو جائے گا، 55% ہو جائے گا، یا 60 سے 70 زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ آپ یہ سوچ لیں کہ جی 70 ہو جائے گا، تو کسی حد تک صحیح. ورنہ اگر آپ یہ سوچ کر آئیں کہ میں 100 روپے لایا ہوں اور میرے 200 ہو جائیں تو یہ نامناسب ہے. 100 کو 110 تو آپ کر لیں، 120 کر لیں، جو ہو سکتا ہے. آپ اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز رکھیں جو کہ ممکن ہو سکتی ہیں، جو کہ ٹھیک ہو سکتی ہیں، تو ہے ٹھیک. ورنہ آپ اگر زیادہ کا سوچیں گے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ لالچ کر رہے ہیں، آپ گریڈ میں پڑ چکے ہیں. تو ٹریڈنگ کرنے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، کچھ ذہن میں ایموشنل ڈسپلن ضروری ہوتا ہے، کچھ منی مینجمنٹ ضروری ہوتی ہے کہ آپ کا کتنے کا اکاؤنٹ ہے،
कितनी बड़ी लॉट आपको खरीदनी चाहिए, किस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, कितने परसेंट पे आपका स्टॉप लॉस लिमिट आपको लगानी चाहिए, ये चीज़ें हम सिखाते हैं ट्रेनिंग में। और यही चीज़ें आपको पैसा कमाने में मदद देती हैं, ना कि कोई आपको रोबोट मदद देगा इसमें, ना कोई आपको जो है वो उसमें ऐसा शख्स मदद देगा जो कहीं और से टेक्निकल एनालिसिस उठा के कॉपी पेस्ट करके आपको भेजता हो। लिहाजा आप खुद से सीखें, अपने अंदर इमोशनल डिसिप्लिन किस तरह से पैदा करना है, मनी मैनेजमेंट क्या होती है, अपने अकाउंट को किस तरह से मैनेज करेंगे। ये चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमसे राब्ता करें, हम आपको इसकी ट्रेनिंग देंगे बहुत ही मुनासिब पैसों में। अगर आपको इतना कुछ मिल जाता है तो ये आपके लिए गनीमत है। इजाज़त दीजिएगा। खुदा।